آج رمضان مبارک کی 7 تاریخ ہے اور سورہ انعام کے آیت نمبر 82 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے امن و امان کا مستحق کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جس کے اندر جواب بھی موجود ہے، اور مزید اس آیت کی گہرائی میں جانے کے لیے اس کے آگے پیچھے کی آیات دیکھیں گے تو یہ آیت کریمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم سے مناظرے کے بارے میں، ان سے حجت کے بارے میں، جب اس کی قوم کے لوگوں نے ان سے حجت کی شرک پر، ابراہیم علیہ السلام جو انہیں توحید کی دعوت دے رہے تھے، قوم کے لوگ شرک پر اڑے ہوئے تھے، ان سے حجت کر رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان لوگوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، تو بھلا بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے تو امن کا مستحق کون ہے۔ اور پھر آگے کی آیت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا قول ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ ان کا جواب دیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، دراصل امن ان کے لیے ہے جنہوں نے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے مزید فرمایا یہی وہ حجت ہے، یہی وہ دلیل ہے جس کے ذریعے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے اس حجت کے ذریعے سے اپنی قوم پر غالب آئے۔ اب یہاں سوال یہ کہ وہ کون سا ظلم ہے جس کے اپنے ایمان کے ساتھ نہ ملانے کا حکم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بڑی شاک گزری، بہت گھبرا گئے صحابہ کرام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تو کہا ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا تو ان کے لیے امن ہوگا، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، تو ہم میں سے کون آدمی جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم سے مکمل طور پر کون بچ سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کا چھوٹا بڑا ظلم تو ہو ہی جاتا ہے کسی سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں وہ ظلم مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور ان کی تسلی کی کہ جس ظلم سے اللہ رب العالمین نے اپنے شرک، اپنے ایمان کے ساتھ ملانے سے روکا ہے اور منع کیا ہے، یہاں وہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو آدمی ایمان لائے گا اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملائے گا، اس کا ایمان شرک سے پاک ہوگا، تو وہی وہ شخص ہے جس کے لیے امن ہوگا، اور وہی وہ شخص ہے جو ہدایت پر ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس آیت کریمہ کی بہترین تفسیر کر کے صحابہ کرام کو مطمئن کر دیا، سمجھا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام جو قریش تھے، جو عربی زبان دان تھے اور ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو کیا لغت کے اعتبار سے وہ لوگ غلط سمجھ رہے تھے؟ انہیں قرآن کی سمجھ نہیں تھی، انہیں عربی زبان نہیں آتی تھی، عربی زبان کے حساب سے، لغت کے حساب سے وہ غلط نہیں سمجھ رہے تھے، صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن پھر بھی یہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیغام دیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف زبان کا جاننا، عربی زبان کا جاننا، لغت کا جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ ایک رسول کی ضرورت ہے جو تمہارے صحیح طریقے سے اس کی تشریح کر سکے۔
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की कुरान करीम ही के आयत के जरिए से, और फिर मामला बिल्कुल वाक़ई हो गया, साहबे किराम मुतमईन हो गए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती कि आज देखें ऐसे लोग जिनकी जुबान भी अरबी नहीं, जो अदम में पैदा हुए, जो अपने आप को सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता कहते हैं, अहले कुरान कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें हदीस की जरूरत नहीं है, हम कुरान को लुगत के जरिए से समझ लेंगे, अरबी जुबान हम सीख लेंगे, उसके जरिए से कुरान समझ लेंगे, हमारे लिए कुरान काफी है और हमें हदीस की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हदीस का इनकार करते हैं, जिन्हें मुनकिरीन हदीस कहा जाता है या अहले कुरान कहा जाता है। तो ये दरअसल कुरान को भी नहीं मानते। इसमें बहुत बड़ा पैगाम यह है कि कुरान को समझने के लिए हदीस का जानना बेहद जरूरी है। जब सहाबे किराम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के थे और जो अरब थे, उसके बावजूद उन्हें अल्लाह के वसल्लम की हदीस की जरूरत थी कुरान को समझने के लिए, तो हमें और आपको और ज्यादा जरूरत है कि हम कुरान को हदीस के जरिए से समझें, वरना सिर्फ अपनी मर्जी से और जुबान के और लुगत की मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। ये एक ज़िम्नी बात आ गई थी, वरना इस आयत करीमा की रूह से बतलाना मकसूद ये है कि जो आदमी ऐसा ईमान लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाएगा जिसके ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट नहीं होगी, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गारंटी है कि उस आदमी को अम्न नसीब होगा। अम्न से मुराद क्या है? अम्न से मुराद वो अम्न की जगह है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की तैयार कर रखी है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी मक़ामिन अमीन, जन्नत का घर है। जैसा कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया है तो जन्नत में दाखिल होगा, और जो आदमी इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया है तो जहन्नम में दाखिल होगा। तो अम्न का वो घर भी वाज़ेह हो गया। इसी तरह से हदीस कुदसी को अल्लाह खुद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास जमीन और आसमान भर कर गुनाह लेकर आएगा, लेकिन इस हाल में मेरे पास आएगा कि मेरे साथ तूने शिर्क नहीं किया होगा, तो मैं जमीन और आसमान भर कर तुझसे मग़फ़िरत के साथ मिलूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, वो यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के जितने भी गुनाह जिसके लिए चाहेगा अल्लाह ताला बख्श देगा। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं, जैसे कि अब्दुर्रहमान नासिर सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर सादी में कहते हैं कि जो मुकम्मल तौर पर ईमान के तकाजे को पूरा करके मुकम्मल तौर पर शिर्क से बच करके दुनिया से जाएगा तो उसे क़यामत में मुकम्मल अमन नसीब होगा, यानी वो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाएगा, उसे कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और जो आदमी तौहीद पर ईमान ला करके तो जाएगा, ईमान के साथ जाएगा, शिर्क से अपने ईमान को बचा कर जाएगा, लेकिन कुछ गुनाह का काम किया होगा दुनिया के अंदर, तो उन गुनाहों के साथ अगर जाएगा तो अल्लाह ताला चाहेगा तो ऐसे ही बख्श देगा, उसे जन्नत दे देगा, और चाहेगा तो उसे उसके गुनाहों को सजा दे करके और देने के बाद फिर उसे जन्नत देगा। लेकिन अम्न का घर उसे नसीब होगा जो ईमान को शिर्क से बचा करके जाएगा। लेकिन जो आदमी अपने ईमान को शिर्क से नहीं बचाएगा बल्कि शिर्क में आलूदा कर लेगा, शिर्क के साथ दुनिया से जाएगा, तो उसको अम्न नसीब नहीं हो सकता है, उसको जन्नत कभी नहीं मिल सकती। अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, कि जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ने जन्नत उसके ऊपर हराम कर दिया है। वमावाहु नार, और जहन्नम उसका ठिकाना होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं होगा, यानी कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा, किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। तो ये है अम्न के मुस्तहिक लोग जो अपने ईमान को शिर्क के साथ आलूदा नहीं करते, अपने ईमान को हर तरह के शिर्क से बचाते। हमें भी चाहिए कि अपने ईमान को हम शिर्क से आलूदा ना होने दें, शिर्क से बचा करके रखें, आमाल कम करें चलेगा, लेकिन शिर्क के काम से मुकम्मल परहेज करें, मुकम्मल तौर पर दूर रहे, कोई ऐसा अकीदा न रखे, कोई ऐसा काम न करे जो शिरकिया हो, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में, उसकी सिफात में, उसके हक के इबादत में बराबर और शरीक बनाया जा रहा हो। ऐसे हर अकीदे, हर काम से हमें परहेज करना चाहिए। और दुनिया के अंदर भी देखें, शिर्क करने वालों को दुनिया के अंदर भी बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे खौफ और दहशत मुब्तला रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से जो दुनिया के अंदर शिर्क करते हैं, अगर इस्लाम की दावत के अंदर ये चीज पहुंच जाए
کہ میں ان لوگوں سے کیوں ڈروں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تم اللہ کے ساتھ جن کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، ایک تو بات یہ کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ ان کے پاس کچھ اختیار ہے، اور دوسرا حقیقت میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا تو بے جان پیڑ پتھر کی اور پودوں کی اور مورتیوں کی تصویروں کی عبادت کرتے ہیں، یا تو پھر ایسے بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. اگر ایک آدمی زندہ ہو تو زندہ ہونے کے ناطے عالم اسباب کے تحت وہ کچھ تھوڑی بہت طاقت رکھتا بھی ہے، لیکن جو آدمی وفات پا جاتا ہے تو مکمل طور پر اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے. وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں رہ جاتا ہے. اس کو لوگ نہلاتے دھلاتے اور قبر کے ناطے سے قبر میں دفن کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس سے اگر ڈرایا جائے تو ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے ساتھ کسی اور دنیا کے اندر ڈرنے کی وجہ بھی نہیں ہے. لہذا جن کو بھی اللہ کا شریک کیا جاتا ہے ان کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے. سارا کی ساری طاقت ساری قوت اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس لیے دنیا کے اندر بھی ایک انسان جو اللہ رب العالمین کا متحد ہو جاتا موحد ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی کسی سے نہیں ڈرتا ہے. اس کو کسی دھاگے کی، کسی پلیتے کی، کسی کڑے کی اور کسی چھلے کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ صرف اللہ رب العالمین بھروسہ کرتا ہے. لیکن جو انسان شرک مبتلا ہوتا ہے وہ ہر پتے کھڑکتے ہوئے پتے سے ڈر جاتا ہے، وہ ہر آفت مصیبت سے ڈر جاتا ہے، ہر کسی کے تھوڑے سے دھو سے ڈر جاتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سر پٹکتا ہے، کیسے کیسے دھاگے لٹکاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو شرک سے بچائیں، توحید والا ایمان اپنائیں، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی امن سے رہیں، آخرت کے اندر بھی امن سے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین سب کو موحد بنائے اور توحید والا، ہمیں خالص ایک اللہ کو ماننے والا بنائے، اور ہمارے علم ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین.